السلام علیکم. تو بات ہو رہی تھی سورہ بقرہ میں فذکرونی اذکرکم، اور ہم نے دو بڑے لائف چینجنگ قسم کے جو ذکر اذکار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، سبحان اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان پہ بات کی تھی. اور آج ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں مختصراً ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے الحمدللہ کو. اور آئیڈیا پورا یہی ہے کہ یہ ذکر ہے، اور ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے ریمائنڈرز، اور وہ اس لیے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ انسان روزمرہ جو زندگی ہم گزارتے ہیں ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں وہ چلی جاتی ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، اور جس کی وجہ سے ہم خواہ خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور عجیب قسم کے ڈیسیژنز لیتے ہیں، عجیب سے کمپلیکسز میں چلے جاتے ہیں، عجیب قسم کی محرومیاں نظر آنے لگتی ہیں جو کہ کبھی ہوتی نہیں ہیں، اور عجیب قسم کی پرابلمز نظر آنے لگتی ہیں جو کہ ہوتی نہیں ہیں. تو یہ جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اسی لیے ہے کہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو ایک بس آنکھیں بند کر کے ذکر کرتے رہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو ری وائر کر رہے ہیں، آپ سمجھا رہے ہیں، اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس ذکر کا مطلب کیا، اس کی امپلیکیشنز میری اور آپ کی زندگی کے اندر. اور اگر ہم اس کو صرف آنکھیں بند کر کے ویسے ہی کر دیں گے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے کے لیے تیار ہے ہر وقت. ثواب کا ایشو نہیں ہے، لیکن ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے دل اور دماغ کی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں انفیکٹ، کیونکہ جو اس کے ان دونوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے ویسی ہی ہم ریالٹی پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، یا انفیکٹ جو کچھ ان کے اندر جاتا ہے روز، اور اس کو اگر ہم ڈی کلٹر نہ کریں، اس کو فلٹر آؤٹ نہ کریں، اس کو اسٹریم لائن نہ کریں، اس کی صفائی نہ کریں، تو ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ بڑا عجیب قسم کا ذہن ہو جاتا ہے، عجیب قسم کا دل ہو جاتا ہے انسان کا. اور تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز بھی دی ہے روز، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں، اپنی ریالٹی کو سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ دنیا جا کہاں رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. کیونکہ ایونچولی میں اور آپ، ہم اس دنیا میں جو بھی کریں گے، ہمارے بہت سارے پلانز ہیں. کوئی ہم میں سے ڈگریز پرسو کر رہا ہوگا، کوئی اپنے کوئی انٹرنس ایگزام کی تیاری کر رہا ہوگا، کوئی نیا بزنس لانچ کر رہا ہوگا، کوئی اپنے بزنس میں اسٹرگل کر رہا ہوگا، کوئی اپنے کیریئر میں اسٹرگل کر رہا ہوگا. بہت سارے پلانز ہوں گے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پلانز کمپلیٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، رائٹ. تو جس چیز کی سب سے زیادہ، جس کو آپ کہتے ہیں جو گارنٹیڈ ہے جو چیز، وہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. یہ چیز گارنٹیڈ ہے. ہمارے اتنے سارے جو ایمز، آبجیکٹیوز، ڈریمز، ہماری ایک بکٹ لسٹ بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ ساری کمپلیٹ ہو نہ ہو، اللہ عالم. لیکن جو ایک چیز جو ڈن ڈیل ہے، جو گارنٹیڈ ہے، وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو فیس کر کے جواب دینا ہے. تو اس دنیا کو اگر اس پورے گیم کو ہم نے کھیلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رولز کے مطابق کھیلنا ہے. اور وہ جو قرآن ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کروا سکیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، الحمدللہ کا جو ذکر ہے، الحمدللہ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور یہ شکر اتنی پاورفل چیز ہے کہ یہ اگر سمجھ آ گئی تو لائف کا پرسپیکٹیو بدل جائے گا، زندگی بڑی ڈفرنٹ نظر آنے لگے گی. تو شکر کی جو دولت ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اور قرآن میں اتنی ایمفسائزڈ ہے کہ یہ اگر میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے تو ہم کافی سکون میں رہ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری زندگی کے پرابلمس، چیلنجز ختم ہو جائیں گے، وہ جب تک ہم اپنی آخری سانس نہیں لے لیتے وہ رہیں گے. اور انفیکٹ آپ کسی کو اگر یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، تو آپ کو پتہ ہے کہ لمبی عمر جتنی ہوتی ہے اتنی ہیلتھ ایشوز بھی آتے ہیں. تو یہ دنیا بائی ڈیفالٹ ایسے ڈیزائن ہوئی ہے کہ یہاں پر دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر والا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ نہیں ہے، وہ سب اینڈ میں ہے. تو یہاں پر ہم ایک ٹیسٹ میں سے گزر رہے ہیں. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز، جب آپ کا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ایسا ہو جائے گا کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ میں سے آپ گزر رہے ہیں، اور آپ کی زندگی کے اور میری زندگی کے مختلف فیزز آئیں گے، تو پھر ہم اس کو ایزیلی نیویگیٹ بھی کر سکیں گے. لیکن اگر ہم رانگ ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ یہ گیم کھیلیں گے تو مینٹلی بہت چیلنجنگ ہو جائے گا. تو شکر اوور ایمفسائزڈ ہے قرآن کے اندر. یہ زندگی میں جتنا ہو اتنا کم ہے. اور انفیکٹ جو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ سورہ الاعراف اگر آپ پڑھیں تو ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا اپنی مجلس میں سے، تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں انسان سے چوری کرواؤں گا، اس سے بولوں گا کہ جھوٹ بولے، اس سے بولے کہ دھوکہ دے، زنا کرے، شراب پیے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اس نے ایسا کچھ نہیں کہا. اس نے ایک ون لائنر اسٹیٹمنٹ دیا کہ اور نہیں پائیں گے آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار، کہ میں ان کو ناشکرہ بنا دوں گا. مطلب جس کو کہتے ہیں نا ایک روٹ کاز کیا ہے، کہ جہاں انسان نے ناشکری شروع کی وہیں سے
وہ ایسے ڈیسیجنس لے گا جو اس کی فیور میں نہیں جائیں گے, جو اس کو لگ رہا ہوگا کہ وہ اس کی فیور میں جا رہے ہیں لیکن وہ جائیں گے نہیں ایونچولی, اور وہیں انسان مار کھائے گا. تو بیسکلی شیطان کا جو ابلیس کا پلان ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو جتنی بلیسنگز ہیں جو اس کے پاس آلریڈی ہیں اس کی طرف سے وہ ایک بلائنڈ آئیڈ ہو جائے, مطلب اس کو وہ نظر نہ آئے, اور جو اس کے پاس نہیں ہے شیطان اس کے لیے ایک کیس بلڈ اپ کرے اور بتایا کہ نہیں تمہارے پاس یہ بھی نہیں, تم نے یہ بھی نہیں کیا, تم اتنے بڑے لوزر ہو, تم اتنی بڑی لوزر ہو, یو مسڈ آؤٹ آن دیٹ, so you don't deserve to live, you are not well enough, you are not beautiful enough, you are not tall enough, you are not wealthy enough, right, you are not fair enough in terms of complexion, یا whatever, مطلب اتنی ساری چیزیں آپ کو یہ دکھائی جائیں گی کہ آپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں, اور اتنی ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں انسان اس کو دیکھنا ہی چھوڑ دے گا, یا وہ اس طرح اس کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دے گا کہ یہ تو سب کے پاس ہے تو مجھے اس کی کیا ضرورت, مطلب کوئی اگر میرے پاس ہے تو کوئی خاص بات تو نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن میں سورہ ابراہیم اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ایک آئی اوپنر یہ دے رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتیں کاؤنٹ کرنا چاہو نا تو کوئی انسان میری نعمتیں کاؤنٹ نہیں کر سکتا, وہ اتنی زیادہ ہیں, وہ اتنی زیادہ ہیں. اس کا پتہ ہے اس کی فلپ سائڈ کیا ہے, اس اتنی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ کی, اس کی فلپ سائڈ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں, اتنی آسانیاں میں نے تمہیں دی ہوئی ہیں, تم انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یعنی اگر میں نے تمہیں تکلیف دینے پر میں آیا نا تو تم کاؤنٹ نہیں کر سکو گے, اتنی پاسبلٹیز ہیں جہاں سے میں تمہیں تکلیف دے سکتا ہوں. تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, نہ تم نے کبھی ان سے بچنے کی دعا کی ہوگی, کیونکہ تمہارے ذہن میں ہی نہیں ہوگا. ایسی چیزوں سے, ایسے اینگل سے اللہ تعالیٰ تکلیف دے سکتے ہیں یا آزمائش میں مبتلا کر سکتے ہیں کہ وہ ہم کی ناٹ کمپریہینڈ دیم. تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو بلیسنگز ہیں میری اور آپ کی زندگی میں وہ بہت زیادہ ہیں. جیسے ایک سمپل سا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہاتھوں کی دولت سے نوازا ہوا ہے. یہ میں اس ایک ہاتھ کو ہی لے لیں, اس ایک ہاتھ سے میں اتنا زیادہ کام کرتا ہوں کہ میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا, اتنی زیادہ وہ بلیسنگز ہیں. مطلب کہ پیچھے جو بیک اینڈ پہ باڈی کے اندر چیزیں چل رہی ہیں, جو لوگ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, دے کین اپریشیٹ دیٹ فیکٹ کہ وہ اتنی کمپلیکس باڈی ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے لوگوں کو اسپیشلائز کرنا پڑتا ہے. آپ ایک جرنل MBBS تو کر لیتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز کہ اچھا مجھے یہ اس ایک باڈی پارٹ, اس کی ایک فزیولوجی کو سمجھنے کے لیے مجھے اسپیشلائز کرنا پڑے گا. دس از سچ اے کمپلیکس تھنگ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے, اور اس کے پیچھے اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کا اس نعمتوں کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے. جسٹ ٹو گیو یو سم کانٹیکسٹ, ایک کیس اسٹڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور میں بہت ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جب میں اس طرح کے کیسز دیکھتا ہوں, اور میں تقریباً 2 کو تو میں جانتا ہوں فرسٹ ہینڈ. اچھے خاصے لوگ اور ینگ پروفیشنلز, کوالیفائڈ پڑھے لکھے لوگ, اچھا کریئر, اچھا گھر. آپ ان کی انسٹا کی فیڈ پہ جائیں گے, فیس بک کی فیڈ پہ جائیں گے تو آپ کو لگے گا یار کہ دس از دا لائف آئی وانٹ. یہ گاڑی, یہ گھر, یہ پرائم لوکیشن پہ گھر, اتنا بینک بیلنس, ہاں یار دس از واٹ آئی وانٹ. کریئر وائز یس. لیکن ان 2 لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بڑی ینگ ایج میں کینسر ہو گیا, اور ایسا کینسر کہ جس کا علاج پاسبل نہیں ہے. اور ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں, آپ سروائیو نہیں کر سکتے, یو جسٹ ہیو 4 months. ایک کو کہا یو جسٹ ہیو 6 months. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ 2 ینگ لوگ یہ خبر سننے کے بعد اگر آپ ان کو ایک چوائس دیں کہ یار آپ کے پاس جتنی فزیکل پوزیشنز ہیں نا, یہ جو آپ کا گھر ہے, یہ جو آپ کی گاڑی ہے, آپ کا کریئر ہے, یہ سب آپ مجھے واپس کر دیں, مجھے دے دیں, اور اس کے بدلے میں آپ اپنی صحت لے لیں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ لوگ مانیں گے یہ بات؟ اٹس اے نو برینر فار دیم. وہ کہیں گے فار شیور مجھے تو میری زندگی واپس دے دیں. لیکن پھر میں ان سے کہوں کہ نہیں, لیکن آپ کو اب تو چھوٹے گھر میں رہنا پڑے گا. کہیں گے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں, لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ آپ ایک چھوٹے گھر میں رہتے ہیں, آپ کی گاڑی پرانی ہوگی, بلکہ گاڑی نہیں ہوگی, آپ تو پبلک ٹرانسپورٹ میں جائیں گے. وہ دونوں لوگ 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے, سب چیزیں چھوڑ دیں گے, کہیں گے کہ ہمیں ہماری صحت دے دیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صحت دے دی نا, ہم ریڑھی لگا لیں گے, ہم رکشہ چلا لیں گے, ہم ٹیکسی چلا لیں گے, ہم مزدوری کر لیں گے, بٹ وی نیڈ دس لائف بیک. اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوگی نا, یہ سب چیزیں دوبارہ کھڑی ہو جائیں گی, یہ سب چیزیں دوبارہ بن جائیں گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کو یہ موقع, یہ اپرچونٹی, یہ آفر کوئی دے گا نہیں.
اور بائی دا وے ایک بندہ اس میں سے اس دنیا سے جا چکا ہے، دوسرے کو میں نے لاسٹ ایئر کینسر یونٹ کے چکر لگاتے دیکھا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں اس وقت، کچھ عرصے پہلے. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے. لیکن یہ دنیا اتنی ٹرکی ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ ہماری زندگی کے ساتھ نیکسٹ لمحے کیا ہو جائے. تو اتنی ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے نا آلریڈی. سب سے بڑی اگر نعمت صحت کی، آپ کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، آپ کا برین کام کر رہا ہے نا، تو اسٹارٹ یوزنگ دس برین. لیو ان دا مومنٹ. آج کو پروڈکٹیو بنائیں. 1 گھنٹہ بھی بہت ہوتا ہے. کلیئرٹی کے ساتھ ہو، تھاٹس کے ساتھ، مطلب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کرنے کیا والے ہیں اس 1 گھنٹے کے اندر. وہ 1 گھنٹہ چاک آؤٹ کر لیں کہ کیا کرنا ہے نیکسٹ 1 آور میں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ایون آپ پروفیشنل ہیں، آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، کسی ڈیڈ لائن پہ، ڈسٹریکشنز بہت ہیں، اسپیشلی ہمارا موبائل فون، یہ سب چیزیں. تو زندگی کو ہمیشہ نا پرسپیکٹیو میں لائیں، ٹائم کی قدر کریں. ٹائم تھوڑا سا ہے، ہم اس ٹیسٹ میں سے گزر رہے ہیں، اور اپنی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی اپریشیٹ کرنا سیکھیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ جیسا ابلیس نے کہا کہ میں ان کو ناشکرہ بنا دوں گا. لوگ شادی کرتے ہیں، اچانک انہیں اپنے اسپاؤس میں کیڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہیں اور دوسری ناجائز طریقوں پہ چلے جاتے ہیں. ایکسٹرا میرٹل افیئر از اے کامن تھنگ. رانگ ایکسپیکٹیشنز ود لائف. موبائل لیں، تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو جیسے ہی نیا ماڈل لانچ ہوگا، آپ کو لگے گا یا نہیں، میری زندگی انکمپلیٹ ہے جب تک یہ نیا موبائل نہیں آ جائے گا میرے ہاتھ میں. شکر ادا کرنا سیکھیں، زندگی بڑی بہتر ہو جائے گی. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صبر شکر کے ساتھ رہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک وعدہ کر رہے ہیں، اور وہ وعدہ جو نا وہ بھی سورہ ابراہیم میں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا ایک کانٹیکسٹ ہے، لیکن ایک وہ جرنل رول یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم شکر کرو گے، لا ان شکرتم لا ازیدنکم. اور لا ازیدنکم کا مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 2 دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں، کہ یعنی اگر تم نے شکر کیا تو فار شور میں انکریز دوں گا تمہیں، میں تمہیں بڑھاؤں گا، میں تمہیں گرو کروں گا. تو اب یہ شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا شکر چاہ رہے ہیں؟ اور اگر آپ قرآن سمجھیں گے تو شکر ان سمپل 3 اسٹیپس کہ انسان کے دل میں شکر ہو اس نعمت کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اس کو آپ اکنالج کریں دل سے، زبان پہ اس کا اقرار کریں الحمدللہ. اور پھر تیسری امپورٹنٹ چیز کہ وہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے نا، اس کا ویسے ہی خیال رکھیں، اس کو ویسے ہی استعمال کریں، اس کو ویسے ہی اپریشیٹ کریں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی دولت سے نوازا ہوا ہے، ہمارے پاس بہت سارا ٹائم ہے، صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہوا ہے. قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ کو کیا لگتا ہے ہم لوگ اس کا صحیح حق ادا کر پا رہے ہیں؟ ان نعمتوں کا صحیح سے استعمال کر پا رہے ہیں؟ ان کو اپریشیٹ کر پا رہے ہیں؟ والدین بہت بڑی نعمت ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین حیات رکھے ہوئے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کر لیں. تو سمپل سی بات ہے کہ جتنا شکر کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ کو بڑھائیں گے، گرو کریں گے. اور وہ گروتھ کس فارم میں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرو. ایٹ ٹائمز ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل کا حل جو ہے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح حل ہو جائے تو مسئلہ صحیح ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ الحکیم ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا جو سلیوشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے تھوڑا. تو اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرنا سیکھیں. وہ گروتھ آ رہی ہے فار شور. اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ گروتھ آ ہی رہی ہے. تم شکر کرنا شروع تو کرو، تم سوچو تو ان لائنز کے اوپر، اور بلیو می آپ تھوڑا سا شکر کرنا دیکھیں گے، شکر کرنا سٹارٹ کریں گے، آپ کی زندگی میں ڈیفینیٹلی بہت پازیٹیو چینجز آ جائیں گے باذن اللہ. پرابلمس کو ختم ہو نہ ہوں دیٹس اے سیپریٹ ایشو، جو کہ میں پہلے بھی آپ کو بول چکا ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ مجھے اور آپ کو یہ ضرور پتہ لگ جائے گا کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، نیویگیٹ کس طرح کرنا اس چیز کو. ویسٹ میں اتنی بات ہوتی ہے دا پاور آف گریٹیٹیوڈ کے بارے میں. کہا رہا تھا لوگوں کو کہ گریٹیٹیوڈ جرنل لکھیں، روز کم سے کم 3 باتیں یاد رکھیں، لکھیں ان کو جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بلیسنگز ہیں اور آپ کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ تو ہماری نماز کا حصہ ہے. ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ ڈاؤن ہو رہے ہیں، آپ کے نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں، تب یہ اذکار پڑھیں، اور سمجھ کے پڑھیں، دل سے پڑھیں، تبھی وہ امپیکٹ کریٹ کریں گے اور وہ پازیٹیوٹی بوسٹ کریں گے انشاءاللہ. آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم تھوڑا سا اللہ اکبر کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر سورہ بقرہ کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم.